کبھی سوچا ہے کہ آج کی دنیا میں اگر بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اس کا فیصلہ شاید ٹینکوں سے نہیں ہوگا؟ مطلب فوجیوں کی بہادری سے بھی نہیں، بلکہ اس بات سے ہوگا کہ کس کے پاس بہتر ٹیکنالوجی ہے۔ جی، بہتر ڈیٹا، جدید ترین ایجادات۔ بالکل، یہ خیال آج ہمارے لیے بہت عام ہے، لیکن ایک وقت تھا جب یہ سوچ بہت انقلابی تھی۔ اور یہی بات آج کی گفتگو کو دلچسپ بناتی ہے۔ ہم اسی سوچ کی جڑوں تک جانے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر پاکستان کے دفاعی تناظر میں۔ صحیح۔ یہ دیکھنا کہ یہ تبدیلی آخر شروع کب اور کیسے ہوئی۔ بالکل۔ تو آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ محترم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ اہم حصے ہیں۔ اچھا۔ اور مصنف کا پس منظر بھی وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ایک وکیل ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ان کی فکر کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور ایمان کا امتزاج ہے۔ یعنی وہ اسے صرف فوجی نظر سے نہیں دیکھتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پاکستان کے دفاعی ارتقاء کو ایک بڑی قومی اور روحانی تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ویژن کی ابتدائی شکل کو سمجھا جائے۔ یہ محض کوئی فوجی حکمت عملی کا تجزیہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ وہ سوچ کیسے پیدا ہوئی، کہ قومی بقا اور خود مختاری کا راستہ سائنس اور علم سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو چلیں اس سوچ کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ذرائع سے جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے بہت پہلے یہ سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت روایتی ہتھیاروں میں نہیں ہے، بلکہ علم اور ایجادات میں ہے۔ جی، کتاب میں ایک جملہ ہے جو اس پوری سوچ کا نچوڑ ہے: اصل دفاع علم اور ایجاد میں ہے۔ یہ سننے میں تو ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن کیا یہ اپنے وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی بات نہیں تھی؟ یہ صرف بڑی بات نہیں تھی، یہ اپنے وقت کے حساب سے ایک انتہائی انقلابی سوچ تھی۔ اچھا۔ دیکھیے، اس دور میں جب دنیا بھر کی فوجیں اپنے ٹینکوں، طیاروں اور بحری جہازوں کی تعداد گن رہی تھیں، یہاں یہ سوچا جا رہا تھا کہ اصل طاقت لیبارٹری میں بیٹھے سائنسدان کے دماغ میں ہے۔ واہ! یہ صرف دفاعی حکمت عملی کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پوری قومی سوچ کو ایک نئی سمت دینے کے برابر تھا۔ یعنی یہ صرف سرحدوں کی حفاظت کا منصوبہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ مستقبل کی نسلوں کی بقا کا منصوبہ تھا۔ یعنی یہ سوچنا کہ جنگ میدان سے زیادہ لیبارٹری میں لڑی جائے گی، لیکن ایسی بڑی سوچیں اکثر کتابوں اور فائلوں تک ہی رہ جاتی ہیں۔ جی۔ کیا اس سوچ کو عملی شکل دینے کی بھی کوئی کوشش کی گئی؟ مطلب ذرائع اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ جی، اور یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ایک فلسفہ نہیں تھا جسے سیمینارز میں دہرایا جاتا۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق اس سوچ نے ٹھوس اداروں کو جنم دیا۔ ملک بھر میں جدید لیبارٹریاں قائم کی گئیں، میزائل ٹیکنالوجی پر کام شروع ہوا اور ایسے ریسرچ سینٹرز کی بنیاد رکھی گئی جن کا مقصد صرف باہر سے آئی ٹیکنالوجی کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ خود نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا تھا۔ بالکل۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قیادت اس معاملے میں کتنی سنجیدہ تھی۔ یہ تو ایک طویل مدتی منصوبہ لگتا ہے، ایسے وقت میں جب ملک کو فوری اور موجودہ خطرات کا سامنا ہو۔ کیا یہ آسان تھا کہ وسائل کو فوری دفاعی تیاریوں کے بجائے ایسی تحقیق پر لگایا جائے جس کے نتائج آنے میں کئی سال لگ سکتے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں یہیں پر ویژن اور قیادت کا کردار سامنے آتا ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ کسی فوری خطرے کا رد عمل نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دشمن نے کچھ کیا تو ہم نے جواب میں کچھ کر دیا، نہیں۔ یہ مستقبل کی تیاری تھی۔ جی، یہ مستقبل کی تیاری تھی۔ اس کے پیچھے یہ سمجھ تھی کہ اگر ہم آج تحقیق اور ترقی پر سرمایہ کاری نہیں کریں گے تو 10 یا 20 سال بعد ہم تکنیکی طور پر اتنے پیچھے رہ جائیں گے کہ کوئی بھی روایتی فوجی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ تو یہ ایک مشکل لیکن دور اندیش فیصلہ تھا۔ بہت دور اندیش فیصلہ تھا۔ یہ واقعی بڑی سوچ ہے، لیکن ایسی بڑی سوچوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اکثر ایک مضبوط شخصیت یا ایک خاص دور کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ذرائع اس بات کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی کب اور کس کی قیادت میں شروع ہوئی؟ کتاب اس کا صحرا واضح طور پر جنرل ایوب خان کے دور کو دیتی ہے۔ اچھا۔ مصنف کے مطابق وہ پاکستان میں صنعتی اور سائنسی ترقی کے ایک نئے باب کے معمار تھے۔ انہوں نے اس فلسفے کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ریاستی طاقت اور وسائل کا استعمال بھی کیا۔ اور اس کی کوئی ٹھوس مثالیں؟
کون سے ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے مصنف انہیں اس تبدیلی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ذرائع خاص طور پر 2 بڑے اداروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی یہ وہ ادارے ہیں جو اس دور کی پہچان بنے اور جنہوں نے آنے والے کئی عشروں تک ملک کی سمت کا تعین کیا۔ پہلا، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC، PAC، ٹھیک۔ اور دوسرا ہیوی میکینیکل کمپلیکس یعنی HMC۔ یہ صرف 2 نام نہیں ہیں، یہ اس پوری سوچ کا عملی ثبوت ہے۔ اچھا، PAAC اور HMC، یہ نام ہم سب نے سنے ہیں، لیکن عام طور پر ان کا ذکر بہت تکنیکی حوالوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے آسان بنائیں تو ان اداروں کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف کچھ مشینیں بنانے یا ایٹم پر تحقیق کرنے تک محدود تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اچھا، یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ ان اداروں کا مقصد صرف کوئی ایک پروڈکٹ بنانا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر HMC کو ہی لے لیں۔ جی، یہ وہ فیکٹریوں کی فیکٹری تھی جسے اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ ملک کو بھاری مشینری بنانے میں خود کفیل کر دے، چاہے وہ سیمنٹ پلانٹ ہو، شوگر ملز ہوں یا پھر دفاعی ساز و سامان۔ یعنی مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھانے والا منصوبہ تھا۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو اپنی صنعتی ترقی کے لیے کسی دوسرے ملک کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC کا کیا کردار تھا؟ عام طور پر تو اس کا نام صرف ایٹمی پروگرام سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ اور یہی بات سمجھنے والی ہے۔ کتاب کے مطابق PAEC کا ویژن اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ اچھا، اس کا کام صرف دفاعی پہلو تک محدود نہیں تھا، بلکہ توانائی، زراعت اور صحت جیسے شعبوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کو فروغ دینا بھی تھا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کام شاید یہ تھا کہ اس نے ملک میں اعلیٰ پائے کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جو پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تو یہ ملک کا سائنسی دماغ تیار کرنے جیسا تھا۔ بالکل۔ تو یہ صرف چند فیکٹریاں لگانے کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورا ماحول، ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش تھی۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا۔ ان کا مقصد صرف 1-2 پودے لگانا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا باغ تیار کرنا تھا۔ صحیح۔ جیسے ایک باغ میں صرف پھول نہیں ہوتے، بلکہ مٹی، پانی، کھاد، مالی، یہ سب مل کر اسے چلاتے ہیں۔ اسی طرح ان اداروں کا کام تھا کہ وہ ماہرین بھی پیدا کریں، تحقیق کے لیے جگہیں بھی بنائیں اور ان سب کو آپس میں جوڑ کر ایک ایسا خودکار نظام بنا دیں جو ملک کو مسلسل آگے لے کر چلے۔ واہ! یہ ایک ایسا نظام تھا جو خود اپنے ماہرین پیدا کرتا اور پھر انہیں استعمال بھی کرتا۔ کتاب میں ایک اور بہت اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ ایوب خان نے سائنسی ترقی کو قومی خود مختاری سے جوڑا۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اس کا عملی طور پر کیا مطلب تھا؟ اس کا عملی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کی آزادی وہ ادھوری ہے۔ یعنی فرض کریں آپ نے کسی ملک سے جدید طیارے خریدے، لیکن ان کے پرزے، ان کی مرمت اور ان کو چلانے کی ٹریننگ اسی ملک کے پاس ہے، تو کسی بھی بحران کی صورت میں وہ ملک آپ پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ قومی خود مختاری کا مطلب تھا کہ ہمارے فیصلے ہمارے اپنے ہوں، اور یہ تبھی ممکن تھا جب ہم اپنی اہم دفاعی اور صنعتی ضروریات خود پوری کرنے کے قابل ہوں۔ اسے قومی تعمیر کا منصوبہ کہنا، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ کیا اس وقت اس کا مقصد واقعی اتنا وسیع تھا، یا یہ بنیادی طور پر دفاعی خود انحصاری تک محدود تھا اور قومی تعمیر اس کا ایک ضمنی فائدہ بن گیا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ ذرائع کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ ویژن واقعی وسیع تھا۔ اچھا، یقیناً فوری محرک دفاعی ضروریات تھیں، لیکن قیادت یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک مضبوط دفاع کی بنیاد ایک مضبوط صنعتی اور سائنسی ڈھانچے کے بغیر نہیں رکھی جا سکتی۔ جب آپ HMC بناتے ہیں تو وہ صرف ٹینک کے پرزے نہیں بناتا، وہ ملک کی ہر بڑی صنعت کو سہارا دیتا ہے۔ جب آپ PAEC بناتے ہیں تو وہ صرف دفاعی تحقیق نہیں کرتا، وہ کینسر کے اسپتال بھی چلاتا ہے اور زراعت میں بھی مدد کرتا ہے۔ بالکل۔ تو شاید یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ دفاعی ضروریات نے ایک ایسے عمل کو جنم دیا جس کے فائدے قومی سطح پر پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو ذرائع ایک بہت واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایک نظریے نے جنم لیا کہ 21ویں صدی میں اصل طاقت علم اور سائنس میں ہے،
جی اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک مخصوص قیادت کے تحت اس سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے پی اے ای سی اور ایچ ایم سی جیسے ٹھوس پائیدار ادارے قائم کیے گئے۔ بالکل، اور یہاں مصنف ظہیر احمد میر کا نقطہ نظر ایک بار پھر اہم ہو جاتا ہے۔ جی جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، وہ اس پورے ارتقاء کو سائنس، ٹیکنالوجی اور ایمان کے سنگم سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف مادی ترقی کی دوڑ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا قومی اور روحانی یقین بھی کام کر رہا تھا کہ اس قوم میں دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ قومی طاقت اور آزادی کو سائنسی صلاحیت کے ساتھ شعوری طور پر جوڑا گیا، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ یہ محض رد عمل کی پالیسی نہیں تھی، بلکہ ایک فعال اور مستقبل پر نظر رکھنے والی حکمت عملی تھی۔ جی، اس نے ملک کے دفاعی ڈھانچے کو ایک ایسی بنیاد فراہم کی جو روایتی فوجی سوچ سے بہت آگے تھی۔ اور اس کا اثر صرف دفاع تک محدود نہیں رہا۔ جب آپ اس سطح کے ادارے بناتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ انسانی سرمایہ ہوتا ہے جو آپ تیار کرتے ہیں۔ یعنی انجینئرز، سائنسدان۔ جی، آپ انجینئر، سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کی ایک پوری نسل تیار کرتے ہیں۔ اس سے جو علم اور مہارت پیدا ہوتی ہے وہ پھر معیشت کے دیگر شعبوں میں بھی پھیلتی ہے۔ صحیح۔ آج پاکستان میں جو بڑے بڑے ڈیم یا پاور پلانٹس پر کام کرنے والے سینئر انجینئرز ہیں، ان میں سے بہت سو کی تربیت کی جڑیں کہیں نہ کہیں انہی اداروں سے جڑی ہوں گی۔ یہ ایک بیج بونے جیسا ہے جس کا درخت بہت بعد میں پھل دیتا ہے۔ تو آج ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں یہ دیکھا کہ کس طرح جدید جنگوں کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ایک نظریے نے جنم لیا۔ یہ نظریہ کہ اصل طاقت ٹیکنالوجی اور علم میں ہے، اور پھر کس طرح اس سوچ کو ٹھوس اداروں کی شکل میں زمین پر اتارا گیا تاکہ قومی خود مختاری اور خود انحصار کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ طویل مدتی ویژن اور اس پر عمل درآمد کے لیے اداروں کی تعمیر کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ قومی سلامتی کا تصور کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں بلکہ علم، معیشت اور ٹیکنالوجی کی حفاظت بھی ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ کے جانا چاہوں گا۔ جی، یہ مواد اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح فوجی مقاصد نے ملک کی سائنسی اور صنعتی بنیادوں کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں فوجی ضروریات اور عوامی سائنسی ترقی کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایک کی ضروریات دوسرے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ اور کئی دہائیوں قبل کیے گئے وہ بنیادی فیصلے جیسے پی اے ای سی اور ایچ ایم سی کا قیام آج بھی کسی ملک کے ٹیکنالوجیکل منظرنامے پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہیں کہ کیسے ایک ملک نے روایتی فوجی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی بقا کی، اپنی برتری کی بنیاد سائنسی اور تکنیکی جدت پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں دور اندیشی بھی ہے اور وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی۔ تو آئیے پہلے دور سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور پر ہے، اور مصنف یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی جوڑی کا ذکر کرتا ہے، سائنس اور ایمان۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، سائنس تو ثبوت پر مبنی ہے اور ایمان عقیدے پر۔ کتاب ان دونوں کو جوڑتی کیسے ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس دور میں ایمان سے مراد صرف کوئی مذہبی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا قومی عزم تھا، ایک اٹل یقین کہ پاکستان کو ہر قیمت پر ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ تو اس تناظر میں سائنس جو ہے وہ اس ایمان کو حقیقت میں بدلنے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ یہ محض ایک تکنیکی منصوبہ نہیں تھا بلکہ ایک قومی مشن تھا۔ ایک قومی مشن جس کے پیچھے ایک مضبوط نظریاتی قوت تھی۔ جی بالکل۔ اور اس مشن کا سب سے بڑا نتیجہ تھا ایٹمی پروگرام۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق نے نہ صرف اس پروگرام کو تیز کیا بلکہ اسے شدید عالمی دباؤ سے بھی بچایا۔ مصنف اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے، ایٹمی ڈھال۔ تو یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا بلکہ ایک حفاظتی قلعہ تھا۔ جی، اس ڈھال کی ضرورت اس وقت اتنی شدید کیوں تھی؟ کیا کتاب اس وقت کے جو جیو پولیٹیکل حالات تھے ان پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ بالکل۔
کتاب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت غیر مستحکم خطے میں تھا، خاص طور پر افغانستان پر سوویت حملے کے بعد۔ ملک کو بیک وقت مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر خطرات تھے۔ اچھا۔ تو ایسے میں روایتی جنگی طاقت کافی نہیں تھی، ایٹمی ڈھال ایک اسٹریٹجک ضرورت بن گئی تھی۔ یہ ایک پیغام تھا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی حملہ ناقابل تصور نتائج کا باعث بنے گا۔ تو یہ صرف دفاع کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، یہ صرف دفاع نہیں تھا، اس نے پاکستان کو عالمی سطح پر اپنی خارجہ پالیسی کو زیادہ خود اعتمادی سے چلانے کا موقع بھی دیا۔ تو یہ ایک طرح سے طاقت کے توازن کو برابر کرنے والی ٹیکنالوجی تھی۔ جی ہاں۔ اور اس کہانی میں ہیروز کون تھے؟ کیا کتاب سارا کریڈٹ صرف جرنلوں کو ہی دیتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس حصے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ کتاب واضح طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھی سائنسدانوں، انجینئرز، ان سب کو پاکستان کے ہیرو قرار دیتی ہے۔ اچھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قومی دفاع کا تصور بدل رہا تھا۔ اب ہیرو صرف وہ نہیں تھے جو سرحد پر بندوق اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ بھی تھے جو لیبارٹریوں میں علم اور ذہانت سے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ اس نے تو قومی سطح پر سائنسدانوں کو ایک نئی بہت باعزت شناختی ہوگی۔ بالکل، اور یہ پیغام دیا کہ مستقبل کی جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہنوں سے بھی لڑی جائیں گی۔ تو ضیاء الحق کے دور کا خلاصہ یہ ہے کہ دفاع میں پہلی بڑی ٹیکنیکل چھلانگ ایٹم پر عبور حاصل کرنا تھا، ایک ایسا قدم جس نے دفاعی مساوات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہوگی کہ صرف ایک دفاعی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوتا۔ دنیا بدل رہی تھی، خطرات بھی بدل رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ایٹمی ڈھال ایک فیصلہ کن قدم تھا، لیکن یہ ایک بہت مخصوص خطرے کا جواب تھا۔ 90 کی دہائی کے آخر تک دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، انفارمیشن ایج میں۔ انفارمیشن ایج۔ جی، اور خطرات کی نوعیت بھی بدل رہی تھیں، اور یہی سوچ پرویز مشرف کے دور میں ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد بنی، جس کا ذکر کتاب کے اگلے حصے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں پرویز مشرف کے دور میں۔ کتاب انہیں دفاعی نظام میں ڈیجیٹل انقلاب لانے کا سہرا دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ڈیجیٹل انقلاب ایک ایسا لفظ ہے جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن فوجی تناظر میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا کتاب کوئی ٹھوس مثالیں دیتی ہے؟ جی، اور کتاب یہاں صرف عمومی بات نہیں کرتی، اس میں جدیدیت کے 3 مخصوص شعبوں کی فہرست دی گئی ہے: میزائل پروگرام، فضائی و بحری طاقت کی جدید کاری، اور سب سے اہم سائبر دفاع کا قیام۔ اچھا۔ یہاں ارتقاب بہت واضح ہے۔ ایٹمی ڈھال ایک واحد طاقتور دفاعی حصار تھا، لیکن اب بات کثیر جہتی دفاع کی ہو رہی ہے۔ میزائل پروگرام کا مطلب تھا کہ اب ہمارے پاس ڈیلیوری سسٹم پہلے سے زیادہ مؤثر اور دقیق ہیں۔ فضائی اور بحری طاقت کی جدید کاری نے روایتی جنگی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ لیکن سائبر دفاع کا اضافہ یہ تو ایک بالکل نیا میدان جنگ ہے۔ اس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی تو اس دور کا کلیدی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق اس وقت یہ سمجھا گیا کہ مستقبل کی جنگیں صرف زمین، ہوا اور سمندر میں نہیں لڑی جائیں گی۔ ایک چوتھا محاذ کھل چکا تھا: سائبر سپیس۔ سائبر سپیس؟ جی، ذرا سوچیں، آج کے دور میں ہمارا بینکنگ سسٹم، پاور گریڈ، کمیونیکیشن نیٹ ورک، سب کچھ ڈیجیٹل ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کر دے تو وہ ملک کو بغیر ایک گولی چلائے مفلوج کر سکتا ہے۔ سائبر دفاع کا قیام اسی نئے خطرے سے نمٹنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ محض کمپیوٹرز کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ قومی انفراسٹرکچر کی حفاظت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دفاعی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی۔ کتاب میں مشرف کے کسی ایسے فلسفے کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے اس تبدیلی کو جنم دیا ہو؟ جی ہاں، اور یہ شاید اس حصے کا سب سے اہم جملہ ہے۔ متن میں ان کے اس یقین کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ علم اور ٹیکنالوجی سے جیتی جائے گی۔ جی، یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب فوج کی طاقت صرف سپاہیوں کی تعداد یا ہتھیاروں کے معیار پر منحصر نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ معلومات کو کتنی تیزی سے حاصل، تجزیہ اور استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک فزیکل شیلڈ سے ڈیجیٹل شیلڈ تک کا سفر ہے۔ بالکل۔ اب دفاع صرف بموں سے نہیں بلکہ بائکس اور پکسل سے بھی کیا جا رہا تھا۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عام سپاہی کی تربیت اور اس کا کردار بھی بدل گیا ہوگا۔ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے؟ مطلب
ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ انحصار روایتی فوجی تربیت کو کمزور تو نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب براہ راست اس پر بحث نہیں کرتی، لیکن اس کا اشارہ یہ ہے کہ سپاہی کا کردار کم نہیں ہوا بلکہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ اب ایک سپاہی کو نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہونا تھا بلکہ ٹیکنالوجی طور پر بھی ماہر ہونا تھا۔ اچھا، اسے جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو سمجھنا تھا، جی پی ایس اور ڈرون سے آنے والی معلومات کو استعمال کرنا تھا۔ تو یہ روایتی تربیت کی نفی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک نئے علمی جز کا اضافہ تھا۔ علم خود ایک ہتھیار بن گیا۔ تو ہم نے ایٹم کی مادی طاقت سے شروع کیا، پھر معلومات کو منظم کرنے یعنی ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں آئے۔ یہاں سے آگے کا سفر کیا ہے؟ کتاب ہمیں موجودہ دور میں کیسے لاتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اگلا منطقی قدم اس ڈیجیٹل شیلڈ کو ذہین بنانا ہوگا۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ ہمیں موجودہ دور میں لاتا ہے، جس کا حوالہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ اور یہاں مصنف ایک اور بڑی چھلانگ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اے آئی، روبوٹکس، سائبر سیکیورٹی، یہ الفاظ تو کسی سائنس فکشن فلم سے لگتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اب محض تکنیکی اپ گریڈ نہیں بلکہ قومی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف فوج تک محدود ہیں؟ نہیں، اور یہ اس میں سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ کتاب کے مطابق قومی حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ٹیکنالوجیز کو صرف فوج کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔ پورے ملک کی؟ جی، اس کا اطلاق معیشت پر بھی ہوگا، زراعت پر بھی اور گورننس پر بھی۔ یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے جہاں دفاعی اور شہری ٹیکنالوجی کے درمیان فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ مستقبل میں ایک ملک کی معاشی طاقت ہی اس کی دفاعی طاقت کی بنیاد ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اس حصے میں ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے۔ یہ دفاع صرف بارود سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے کیا جا رہا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، اور یہ پورے ارتقاء کا نچوڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات خود ایک بنیادی اسٹریٹجک اثاثہ اور میدان جنگ بن چکی ہے۔ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ اس کا مطلب صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصنوعی ذہانت اور الگوریدم کا استعمال کرتے ہوئے وسیع ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، اس میں سے دشمن کی نقل و حرکت کے پیٹرن نکالنا اور ممکنہ حملوں کی پیشگوئی کرنا۔ پیشگوئی کرنا؟ جی، مثال کے طور پر سیٹلائٹ تصاویر، ڈرون فوٹیج اور کمیونیکیشن سگنل سے آنے والے کھربوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ ایک انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن ایک اے آئی سسٹم یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پیشگوئی پر مبنی دفاع کی، یعنی حملہ ہونے سے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لینا؟ جی ہاں، یا کم از کم حملے پر رد عمل دینے کے وقت کو کم سے کم کرنا۔ اس کا ایک اور پہلو خودکار نظام ہے، جیسے ڈرون سوارمز جو بغیر انسانی مداخلت کے ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اب جنگ جیتنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون زیادہ تیزی سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے معلومات پر کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اس نئے دور میں الگوریدم اتنے ہی اہم ہو سکتے ہیں جتنی کہ گولیاں؟ بالکل۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان تینوں ادوار کو ایک ساتھ دیکھیں تو کتاب کیا نتیجہ اخذ کرتی ہے؟ اس میں ایک دلیل دی گئی ہے کہ پاکستان کا دفاع صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ سائنسی ذہانت پر قائم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ جی ہاں، اور اس خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب ایک بہت ہی پر اثر استعارہ استعمال کرتی ہے۔ ذریعہ کہتا ہے، ہمارے سائنسدان لیبارٹریز میں مورچہ بند سپاہی ہیں۔ مورچہ بند سپاہی، یہ ایک غیر معمولی تشبیہ ہے۔ یہ تو قومی ہیروز کے تصور کو ہی بدل دیتی ہے۔ جی، یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ سائنسدانوں کے کردار کو فرنٹ لائن پر لڑنے والے محافظوں کی سطح تک بلند کرتا ہے۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ قومی سلامتی کی جنگ اب صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جا رہی بلکہ یونیورسٹیوں، تحقیقی مراکز اور ٹیکنالوجی کمپنیوں میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ تو اسٹریٹجک اثاثوں کی ایک بالکل نئی تعریف ہے۔ اور یہ اس پوری بحث کے بنیادی موضوع سے مطابقت رکھتا ہے کہ دفاع کی تعریف ہی بدل گئی ہے۔ اگر میدان جنگ ڈیجیٹل ہے اور ہتھیار الگوریدم ہے، تو پھر کوڈ لکھنے والا سائنسدان یا ڈیٹا کا تجزیہ کرنے والا ماہر بھی ایک سپاہی ہی ہے۔
وہ بھی ملک کے دفاع میں اتنا ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے جتنا سرحد پر کھڑا فوجی۔ درست کہا۔ کتاب کی آخری سطر اس کا حتمی خلاصہ کرتی ہے۔ ایٹم سے الگوریدم تک ایمان اور ایجاد پاکستان کی اصل طاقت ہیں۔ یا پھر سے ایمان اور ایجاد کو ایک ساتھ لایا گیا ہے، جو شروع میں ضیاء الحق کے دور کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے مصنف اس تسلسل پر بہت زور دے رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل تھیم کے طور پر نظر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ صرف ٹیکنالوجی اپنانے کا معاملہ نہیں، بلکہ ہر تکنیکی ترقی کو ایک گہرے قومی مقصد یا یقین کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ ہے، چاہے وہ ایٹمی پروگرام کے لیے قومی عزم ہو یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کو محفوظ بنانے کا ویژن۔ اور اس کا اختتام ایک بہت ہی مضبوط اور پر امید بیان پر ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کتاب کے بیانیے کی بنیاد پر کیا یہ صرف ایک جذباتی نعرہ ہے یا مصنف اس کے پیچھے کوئی منطقی دلیل بھی پیش کرتا ہے؟ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ جو ملک دفاعی ٹیکنالوجی کے ہر نئے مرحلے میں کامیابی سے قدم رکھتا ہے، ایٹم سے ڈیجیٹل اور پھر AI تک، وہ نہ صرف اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن میں ایک اہم کھلاڑی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ٹیکنالوجی سفر صرف بقا کا سفر نہیں بلکہ عالمی طاقت بننے کی طرف ایک پیش قدمی ہے۔ تو ان اقتباسات کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے ایک واضح راستہ دیکھا ہے۔ ایٹم کی مادی طاقت سے لے کر ڈیٹا اور الگوریتھم کی غیر مادی طاقت تک کا سفر۔ یہ محض ہتھیاروں کی تبدیلی نہیں بلکہ سوچ اور حکمت عملی کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ یہ فزیکل ڈیٹرنس سے انٹلیکچوئل ڈیٹرنس کی طرف ایک سفر ہے۔ اور یہ غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اگر دفاع کی نوعیت اتنی ڈرامائی طور پر جسمانی طاقت سے فکری اور تکنیکی مہارت کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تو مستقبل میں قومی سلامتی کے لیے اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ ہاں، ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جب میدان جنگ ڈیٹا ہو اور ہتھیار الگوریدم ہو، تو اگلی صدی میں ایک سپاہی کیسا نظر آئے گا؟ کیا وہ یونیفارم پہنے ہوگا یا لیب کوٹ؟ یا شاید وہ صرف کوڈ کی چند لائنیں ہوگا جو ایک سرور پر چل رہی ہیں؟